السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ ہماری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اس اجتماع کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے جس عنوان پر میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں مختصر طور پر اسی موضوع پر گفتگو کی گئی تھی، لیکن ہماری کچھ بہنیں اس جمعہ میں حاضر نہیں تھیں اور کچھ حاضر تھیں، اور آج اجتماع کے اندر الحمدللہ آپ بہنیں تشریف لائی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات، عشرہ ذی الحجہ سے مراد کیا ہے؟ ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور عربی حساب سے، عربی اسلامی تاریخ کے حساب سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور شریعت کے اندر اس مہینے کے چند دنوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ سے مراد ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر، اپنی بندیوں کے اوپر بہت ہی بڑا فضل، احسان اور کرم ہے کہ رب العالمین نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے اطاعت و بندگی، خیر و برکات کا موسم اور سیزن بنایا ہے، جس میں اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں اعمال صالحہ کر کے، نیک عمل کر کے رب کی قربت حاصل کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے مومن اور مسلمان بندے اور بندیاں اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقہ، منافسہ اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً سعادت مند اور نیک، خوش نصیب اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کی وہ بندی ہے جو ان نیکیوں اور اطاعتوں کے سیزنوں کو غنیمت سمجھ لے اور اس میں وہ سارے اعمال کرنے کی کوشش کرے جس عمل کے ذریعہ رب العالمین اسے اپنے سے قریب کرے گا۔ نیکیوں کے سیزن اور موسم میں سے ایک موسم ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک روایت کے اندر جو صحیح بخاری کی روایت ہے، میں بعد میں بیان کروں گا، اس روایت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت اور گواہی دی ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک یہ دنیا کے سب سے افضل دن ہیں۔ دنیا کے اندر ایک سال کے اندر جو 360 یا 59 دن ہوتے ہیں، ان سارے دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے برتر اور معظم دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر زیادہ سے زیادہ عمل صالح، نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر ابھارا ہے۔ یہاں میری بہنوں یہ بات یاد رہے کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے۔ اور دنوں میں، سارے دنوں کے اندر سب سے افضل دن کون سے دن ہیں؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک۔ یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ ہم مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسے خیر و برکت اور معظم دنوں کا شدت کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے، اور ایسا قطعا نہ ہو کہ جیسے باقی دن گزرتے ہیں بہت ساری لاپرواہیوں میں، ویسے یہ مبارک دن بھی گزر جائیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ دنوں کے اندر ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کنٹینیو لگاتار یہ دن سب سے افضل دن ہیں۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد، 5 یا 4 دن کے بعد یہ دن شروع ہونے والے ہیں، تو ان دنوں کا استقبال جو نیکیوں کا سیزن ہے، اطاعت و بندگی کا سیزن ہے، اللہ تعالی سے خاص طور پر قریب ہونے کا دن ہے، خاص طور پر اللہ تعالی کے ہاں محبوب بننے کا دن ہے۔ ان دنوں کے آنے سے پہلے ان افضل دنوں کا استقبال ہمیں کن کن چیزوں سے کرنی چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ یہ مبارک سب سے افضل دن 4-5 دن کے بعد آنے والا ہے، تو ان دنوں کے آنے سے پہلے ان دنوں کو ویلکم، سواگتم یا استقبال کے لیے ہمیں ان دنوں کے داخل ہونے سے پہلے کیا کیا کام، کیا کیا نیک عمل کرنا چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، کیا؟ چلیے، کسی نے بتلایا بال کاٹنا، اور ناخن کاٹنا۔ چلیے یہ یاد رکھیے گا، ابھی بیچ میں سوال بھی کر لیجئے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، نیکیوں کے موسم کا استقبال کرنے کے لیے خصوصی طور پر، خاص طور پر، وشیش روپ سے اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ ویسے ایک نیک بندہ بندی، ایک مومن بندہ اور مومنہ بندی
ہمیشہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں سے عمومی طور پر یا اگر کوئی لغزش ہو جائے تو خصوصی طور پر ہمیشہ گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ دن جو مبارک دن ہیں، دنیا کے سب سے افضل دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، خاص طور پر ان دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے سارے پاپوں سے، اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ نور کی آیت نمبر کے اندر فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سارے کے سارے اللہ تعالی سے سچی توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی دی جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے میری بہنوں، ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان کوئی اوٹ اور پردہ نہیں ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو جانتے ہیں۔ دنیا کا سب سے افضل عمل شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہیے، اور سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے خاص طور پر ہمیں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یاد رہے بات، ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے دوسرا عمل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا عمل یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ دنیا کے یہ سب سے افضل عمل ہیں، لہذا ان دنوں کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو غنیمت سمجھنے کا مکمل پکا عزم اور ٹھوس ارادہ کرنا چاہیے۔ آدمی نیک عمل کرنے کے لیے پکا ارادہ، ٹھوس نیت کوشش کرتا ہے، چاہے وہ نہ کر پائے کسی وجہ سے، تو اس کے پکی سچی نیت کی بنیاد پر، پکے اور ٹھوس ارادے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں کیا لکھتا ہے؟ اجر و ثواب لکھتا ہے۔ چنانچہ ہم سارے مسلمان مردوں کو اور ہماری ساری بہنوں اور بیٹیوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ خوب حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، ٹھوس ارادے کے ساتھ ان 10 دنوں کے استقبال کے لیے عزم اور ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں، ٹھوس ارادہ کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں، یعنی دین کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو دوسرا عمل ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے نیکیاں کرنے کی، ان افضل دنوں کے استقبال کرنے کی، اور ان کے ایک ایک سیکنڈ کے غنیمت سمجھنے کا پکا ارادہ اور ٹھوس عزم اور نیت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں مناسب منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن دنیا کے سب سے افضل دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو پورے 10 دن کے کو غنیمت سمجھنے کے لیے ہمیں بہترین منصوبہ اور پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم کون کون سی عبادت کریں گے، کتنا کریں گے، کیسے کریں گے۔ کیا یہ مشورہ غلط ہے میری بہنوں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تیسری چیز یہ ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز، سارے مبارک دنوں کے استقبال کے لیے یا ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے استقبال کے لیے خاص طور پر ہمیں ہر معصیت،
اور ہر نافرمانی سے دور رہنا چاہیے. ویسے ہمیشہ سدا ہر وقت ہر اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی بغاوت سے، اللہ کو ناراض کرنے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے. اللہ توفیق بخشے. لیکن خاص طور پر افضل دنوں کے آنے سے پہلے، جن دنوں کے اندر کیا گیا عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، آنے سے پہلے ہمیں سارے گناہوں سے دور رہنا چاہیے. کیونکہ جس طرح، میری بہنوں ذرا دھیان سے سنیں گی، جس طرح اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری اللہ تعالی سے قریب ہونے کے ذریعوں میں سے، اسباب میں سے ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے، ایسے ہی اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا، یہ بھی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. ایک بندہ، ایک بندی جب وہ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے سے بچتے ہوئے جب اللہ کی معصیت سے دور رہنے کا عزم و ارادہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. کیونکہ ہر بندہ اللہ کی مغفرت چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی چھما چاہتا ہے، جہنم سے آزادی چاہتا ہے. تو ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا عزم و ارادہ بھی کرنا چاہیے. یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے استقبال سے پہلے، ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے یہ 4 چیزیں بتلائی گئیں. ویسے ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر مبارک دنوں کے استقبال کے لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب آئیے ہم اور آپ سمجھ کر سمجھیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن، عشر ذی الحجہ، عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشر ذی الحجہ. عشرہ مانے 10، ذی الحجہ ماہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کا مہینہ. عشر ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے؟ چند اہم باتیں میں آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس امید اور گزارش کے ساتھ کہ لکھنے والی بہنیں لکھ لیں گی، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ایک فولڈر بھی میں آپ لوگوں کے گروپ میں ڈال دوں گا. لیکن سن لیں اور نوٹ کر لیں، ذہن میں بھی بٹھا لیں. ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی قسم کھائی ہے. کس کی قسم کھائی ہے؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائے تو گویا وہ چیز بھی عظمت والی چیز ہے، برکت والی چیز ہے. تو اللہ کا قسم کھانا ان 10 دنوں کی اس بات کی دلیل ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل دنوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فجر کے اندر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی. فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم. ان 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین نے بتلایا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ کون سے دن ہیں؟ شروع کے 10 دن ہیں، کیونکہ رات دن کے تابع ہوتی ہے. اور یہ صحیح تفسیر ہے مفسرین کرام کی. تو اس سے پتا چلا جب اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، تو گویا یہ راتیں، یہ دن کیا ہے؟ افضل دن ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ. لوگ معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں
جو ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، دیا ہے چوپایوں میں سے جانوروں کو۔ تو ایام معلومات جو آیت کے اندر ہے، مفسرین کرام نے بتلایا، جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمائی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے افضل دن ہونے پر گواہی دی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی شہادت اور گواہی دی ہے کہ دنیا کے سب سے افضل دن ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر ہے، یہ مسند بزار کی روایت ہے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، فضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ 10 دن ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ لمبی حدیث ہے، تو میں اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سب سے افضل دن ہے۔ ایک بات اور آپ جان لیں، جو چوتھی بات ہوگی افضل ہونے کی دلیل، ان 10 دنوں کے اندر ایک دن ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن ذی الحجہ کے کس تاریخ کو پڑتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، عرفہ کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو۔ تو 9 ذی الحجہ انہی 10 دنوں میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور عرفہ کا دن حج اکبر کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، الحج عرفہ، حج عرفہ ہی کا دن ہے۔ عرفہ کا دن گناہوں سے مغفرت کا دن ہے۔ عرفہ کا دن دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اور اگر خالی عرفہ کا دن ہوتا ان 10 دنوں کے اندر تو فضیلت ان 10 دنوں کی ویسے ثابت ہو جاتی۔ چنانچہ عرفہ کا دن اس میں پڑتا ہے جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی میدان عرفات کے اندر حجاج کرام کے گریہ و زاری، رونا، استغفار کرنا، توبہ کرنا وغیرہ، دعائیں کرنا وغیرہ وغیرہ کر دیکھ کر اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ ہمارے بندے کیا چاہتے ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو چونکہ عشر ذی الحجہ کے اندر ایک دن 9 تاریخ کی ہے جو عرفہ کا دن ہے، جس دن روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو جو عرفہ کا دن ہوتا ہے روزہ رکھے تو اس کے 2 سال، میں صحیح کروں، تو اس کے 2 سال معاف کے گناہوں کے معاف ہو جائیں گے، 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا۔ تو یہ اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو عرفہ کے روزوں کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ اسی طریقے سے 5ویں دلیل ان 10 دنوں کے افضل ہونے کی کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن ہے جس کو ہم اور آپ قربانی کا دن کہتے ہیں، اور عربی میں اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ قربانی کا دن کون سی تاریخ ہوگی؟ 10 ذی الحجہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک سال کے دنوں میں سے افضل دن میں کہہ رہا ہوں، یہ قربانی کا دن ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو سنن ابی داؤد اور نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا دن، سب سے اعظم دن، سب سے عظیم دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ تو ان 10 دنوں کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جہاں کوئی قربانی کے دن کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، عرفہ کے دن کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ویسے ان 10 دنوں کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لہذا قربانی کے دن کا بھی قربانی کے سارے آداب اور احترام کے ساتھ ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے افضل، دنیا کے سب سے افضل دن ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ، ذرا غور سے سنیں گے، چونکہ ان 10 دنوں کے اندر ہر طرح کی عبادت جمع ہو جاتی ہے، ہر طرح کی عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ جمع ہو جاتی ہے، چاہے وہ ارکان اسلام میں سے ہو، چاہے سنن اور نوافل میں سے ہو۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مائع ناز کتاب فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ان 10 دنوں کے امتیاز کے سلسلے میں جو بات ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، روزہ عرفہ کے دن ہے، اسی طریقے سے کوئی چاہے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک لگاتار روزہ رکھ سکتا ہے۔ صدقہ بھی ہے، کوئی آدمی قربانی کر کے صدقہ کرتا ہے، کوئی آدمی نفلی صدقہ کرتا ہے، اور حج بھی ہے، حج بھی ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقات و خیرات، یہ قرآن کی تلاوت، یا درود شریف کا ذکر، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار، تو ہر دن، ہر لمحہ اور ہر مہینے میں بندہ کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی دوسرے مہینے کے اندر آدمی حج نہیں کر سکتا۔ تو اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ چونکہ اہم عبادتیں اس مہینے کے اندر اللہ کا مقرب ہونے والا بندہ ادا کرتا ہے۔ اب آئیے، ان 10 دنوں کی فضیلت میں نے قرآنی آیات کی روشنی میں بتلایا تھا، آئیے ایک حدیث ہم اور آپ سنیں۔ وہ حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری شریف کی ہے۔ کہاں کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کے اندر، اور حدیث بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایامن، کوئی دن ایسا نہیں ہے، عام کر دیا اللہ کے رسول نے، ما من ایامن، دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے، العمل الصالح فیہا، کہ ان کے اندر کیا گیا نیک عمل، اللہ احب الی اللہ، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں کے بنسبت، ان 10 دنوں کے بنسبت، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بنسبت پورے سال کے دنوں میں سے کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہو جتنا ان دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات آقائے نامدار کے زبان مبارک سے سنی، فوراً سوال کر بیٹھے، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد تو بہت افضل عمل ہے، بہت ہی برتر عمل ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں اگر کسی نے جہاد کیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں دوسرے دنوں میں کیا گیا جہاد بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کا عمل پسند ہے، سوائے اس کے کہ رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس آدمی کے جو آدمی ایمان کے ساتھ اپنی جان لے کے گیا میدان جہاد میں، اپنا مال لے کر کے گیا اور کوئی چیز لے کر واپس نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا،
دوسرے دنوں میں اگر اسے اللہ کی راہ میں شہادت مل گئی تو اس کا عمل ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل سے بھی زیادہ محبوب ہے. لیکن اور اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو ان 10 دنوں کے اندر جتنا وہ محبوب اللہ کے ہاں ہے اتنا محبوب کسی اور دن کے اندر نہیں ہے. اور ایسے دوسری روایتیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں. چنانچہ یہ بات معلوم ہوئی کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کا کون سا عمل کیا گیا عمل سے مراد نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے بھائی نا؟ نیک عمل. اور نیک عمل کون ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے مطابق ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک تو اخلاص کے ساتھ ہو، سچی نیت سے ہو، اس عمل کا مقصد رب کی رضامندی، رب کی رضا جوئی ہو، اور دوسری چیز لازم ملزوم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے کس حساب سے ہو؟ اللہ کے رسول کے بولو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اس عمل ایک تو اخلاص پایا جائے اور اس عمل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر اور سنت سے کیا ہو؟ ثابت ہو. تو انہیں 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ ہے اتنا عمل کسی اور دن کا پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے. چنانچہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان 10 دنوں کے اندر یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، اتنا عمل کسی اور دن کا نہیں، کوئی بھی عمل ہو، تو دھیان کے ساتھ ہمیں ان 10 دنوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کن 10 دنوں کا؟ ذی الحجہ کے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ خاص اہتمام کرنا چاہیے. آدمی کو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ توفیق دے اور اپنی اطاعت و بندگی پر ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھے اور قوت اور طاقت عطا فرمائے. اور ایک طرح سے نہیں، مختلف انداز کی عبادتیں اپنی طاقت کے حساب سے ہر مومن بندے اور ہر مومنہ عورت کو کرنا چاہیے. ہر مومن اپنی طاقت کے حساب سے. اور دیکھیے بسا اوقات بندے کو اور بندی کو یقیناً طاقت رہتی ہے اور فرصت بھی رہتی ہے اور وقت بھی رہتا ہے، لیکن ان افضل دنوں کو لوگ ایسے گزار دیتے ہیں لاوبالی کاموں میں، لاپرواہی کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے بہنوں کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے بھائی. سب دنیا کا سب سے افضل عمل ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ دنیا کے کھانوں میں سب سے سپر ہٹ کھانا، سب سے بہترین کھانے پر 1 ذی الحجہ کو آپ لوگوں کی دعوت ہے، شوق پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا؟ اس کھانے میں شرکت کی شوق سے کھانے کی تمنا پیدا ہوگی کہ نہیں پیدا ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے سچ. ہوگی. تو اس دعوت میں جانے کے لیے تیاری بھی کریں گے آپ لوگ کہ نہیں کریں گے؟ بولیے بھائی، کریں گے نا؟ کپڑا صاف ستھرا ہو، بدن صاف ستھرا ہو، دیکھنے میں جو عورتیں رہیں گی ان کے ہاں میں پھوہڑ نہ مانی جاؤں. کئی بجے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کئی بجے کرنا ہے، جا کے اس دعوت میں کیسے سب پلاننگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میری بہنوں، یہ سمجھانے کے لیے ایک ناقص مثال میں نے دیا ہے. یہ مبارک دن، دنیا کا سب سے افضل ترین دن 1 ذی الحجہ آنے والا ہے اور 10 دن تک رہے گا. لہذا ان 10 دنوں کے اندر ہر وہ عمل کیجئے اخلاص کے ساتھ، نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جس عمل کے کرنے کی آپ کیا رکھتی ہیں؟ طاقت رکھتی ہیں. چاہے اس میں وقت لگ رہا ہو، چاہے پیسے لگ رہے ہوں، چاہے ٹائم لگ رہا ہو، چاہے تھوڑی بہت
تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہو، چاہے مشقت برداشت کرنی پڑتی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے افضل ترین کیا ہے؟ دن ہے۔ آئیے چند مشورے ہم دیتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات، اب تو ہم لوگوں کے لیے وقت نہیں، لیکن علم رکھنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں، ان دنوں میں حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں اللہ کے وہ بندے اور اللہ کی وہ بندیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سال حج بیت اللہ اور عمرہ کرنے کی ان 10 دنوں کے اندر توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، نبی کی سنت کے مطابق انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے اور انہیں حج کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ بہنیں جو کلاس میں برابر آتی، خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کے کمائیوں میں، ان کے شوہروں کے جائز کمائیوں میں، ان کی کمائیوں میں، ان کے اولاد کی کمائیوں میں اتنی برکت دے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حج کر سکے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ قبول فرما لے تو حج کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے، قربانی کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قربانی۔ قربانی میں گائے ہے، بیل ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے اور بکری ہے، ان جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں یاد رہے، گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے، لیکن چونکہ ہمارے ملک کا قانون نے منع کیا ہے، چنانچہ ہم گائے اور بیل قطعاً قربانی نہیں کریں گے، کیونکہ ملک کے قانون کی پابندی کرنا ہمارے لیے عافیت، امن اور سکون کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ کیونکہ قربانی میں صرف گائے ہی نہیں، اونٹ بھی ہے، بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، بھیڑ اور دمبا بھی ہے، مینڈا بھی ہے، تو اس میں قربانی کرنی چاہیے میری بہنوں۔ اور قربانی کے سلسلے میں پچھلے درس کے اندر اہم باتیں بتلا چکا۔ میری بہنوں، اگر مال ہے، طاقت ہے، تو ہم رب کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ان جانوروں کی قربانی کریں حسب استطاعت، جن جانوروں کی قربانی کرنا شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، اور ان جانوروں کی قربانی قطعاً نہ کریں۔ جن جانوروں کی قربانی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے، یا صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے نہیں کیا ہے، بات کو سمجھ لیجئے۔ انہی جانوروں کی قربانی کیجئے جن جانوروں کی قربانی کرنے کا ملک اجازت دے رہا ہے، دین اجازت دے رہا ہے، اور جن جانوروں کی قربانی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے یا صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اونٹ کی قربانی دی ہے، اللہ کے رسول نے بھینڈے کی قربانی دی ہے، جو چتکبرے بھینڈے لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے، لیکن ملک منع کر رہا ہے، لہذا اس کو نہیں کریں گے۔ باقی کسی اور جانور کی قربانی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو قربانی کرنا چاہیے۔ امید کہ اللہ توفیق دے گا، آپ لوگ کریں گے۔ اور قربانی کی فضیلت یا اس کا اہم مسئلہ بتا چکا ہوں۔ تیسرا عمل میری بہنوں، ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ نیک عمل میں سے ایک افضل ترین اعمال میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ نیک اعمال میں سے افضل عملوں میں سے ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث قدسی میں اللہ کی طرف کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، کل عمل ابن آدم لہو، بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزہ کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کیونکہ یہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، یعنی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ اور یہ متفق روایت، ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا چاہیے۔ ہے یقیناً گرمی ہے یقیناً پیاس لگے گی، ہے یقیناً بھوک لگے گی، لیکن میری بہنوں، بن کرنی بیکنٹھ نہ ہوگی،
बिना तपस्या राज न होगा। बगैर मेहनत के बुलंदी पर चढ़ने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए, तरक्की करने के लिए, दुनिया में जायज अंदाज से एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए और आखिरत में जन्नत पाने के लिए, बाबे रैयान से दाखिल होने के लिए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और पर्दा के लिए तो मेहनत करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी। चुनाचे रोजा रखिए। जो आदमी अगर चाहे तो 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 9 ज़िलहिज्जा तक कंटिन्यू रोजा रख सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो स्कूलों में छुट्टी भी है, स्कूलों में छुट्टी भी है, ड्यूटी भी नहीं करनी है, ना पढ़ने जाना है ना पढ़ाने जाना। घर का कारोबार जो बाजार और मार्केट का कारोबार है पहले उसको अदा कर लें, कपड़े वगैरह ईद के पहले खरीद लें और बाकायदा कूलर चलाकर या पंखा चलाकर या जिनको अल्लाह ताला ने एसी दिया एसी चलाकर आप उठें, फजर पढ़ें, सहरी करें, कुरान की तलावत कर सो जाएं, आराम कर लें, 11 बजे फिर उठ जाएं, फिर कुछ देर कुरान पढ़े वगैरह वगैरह और इस तरीके से रोजा रखें। और खास तौर पर अरफा का रोजा, अरफे के रोजे का खास ख्याल रखेंगी क्योंकि अरफा का रोजा रखने से जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है 2 साल के गुनाह माफ होते हैं, 1 साल पिछला और 1 साल अगला। उम्मीद की आप लोग रोजा रखेंगे तो रोजे का एहतमाम करना चाहिए। अगर आदमी ताकत रखता है तो 10 दिन रोजा रख सकता है। इसी तरीके से इन दिनों के अंदर खास तौर पर नमाजों का खास ख्याल रखना चाहिए। भाई नमाज का हमेशा खास ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है बात की नहीं है, लेकिन चूंकि ये दिन दुनिया के सबसे अफजल दिन है और नमाज अमलों में सबसे तौहीद के बाद सबसे अफजल अमल है और फर्ज नमाज की पाबंदी ये ईमान मूमिन होने की दलील और सबूत है। चुनाचे नमाजों को मर्द लोग जमात के साथ वक्त का ख्याल करते हुए बाकायदा नमाजों की पाबंदी मस्जिद के अंदर करें और औरतें भी घर में जमात कर सकती हैं। यकीनन मुझे दुख है ये, आज हमारे घरों के अंदर 1, 2, 3 औरतें होती कि नहीं होती हैं, अलग अलग पढ़ सकती कोई बात नहीं, लेकिन जमात के साथ भी उन्हें नमाज की पाबंदी घरों के अंदर करनी चाहिए। ये तो फर्ज। इसके अलावा मेरी बहनों ज्यादा से ज्यादा नफल नमाजों की पाबंदी करो। इन 10 दिनों के अंदर खास तौर पर नफल नमाजों की पाबंदी करो और नफल नमाजों के अलावा दिगर नफली इबादत की पाबंदी करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और वो हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला कहता है वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, मेरा बंदा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत बराबर लगातार मुसलसल मुझसे करीब होता रहता है, नफली नमाजें अदा करके, नफल अदा करके, यहां तक कि मैं उसे पसंद करने लगता हूं। और मान जाए मेरी बहनों, एक तो दुनिया का सबसे अफजल अमल है, सबसे अफजल दिन है, एक बात तो यह है। दूसरी बात कतरते नवाफिल से ज्यादा नफली साबित शुदा नमाजों से अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद करने लगता है। और अल्लाह के रसूल ने, जिससे जब एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मैं जन्नत के अंदर आपके साथ रहना चाहता हूं, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, इन्नी अला नफ्सिका बिकथरति सुजूद और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु, तुम मेरी मदद करो ज्यादा से ज्यादा क्या करके, सजदे करके, और जब ज्यादा नफले पढ़ेंगे तो सजदे पढ़ेंगे। चुनाचे मेरी बहनों मान लो, समझ लो, तहज्जुद पढ़ो इन 10 रातों के अंदर, तहज्जुद और इशराक की नमाज पढ़ो, सुन्नते मुअक्कदा जो 12 रकात हैं उनकी पाबंदी करो, इसके अलावा दिगर नवाफिल भी पढ़ा करो। आप चाहें तो सूरज निकलने के बाद से लेकर के सुबह सूरज निकलने के 15 मिनट बाद लगभग से लेकर के ज़ोहर से ज़वाल से पहले पूरा लगातार नमाज पढ़ सकती हैं, ज़ोहर से लेकर असर तक लगातार नमाज पढ़ सकती हैं, मगरिब से लेकर इशा तक नमाज पढ़ सकती हैं, नफल नमाज है।
اور عشاء کے بعد سے لے کر کے آدھی رات تک آپ نفل نماز، آدھی رات کے بلکہ فجر تک نفلی نمازیں پڑھ سکتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے، کہوں کہ نہ کہوں، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ کوئی نہیں بولا اس کا مطلب ناراض ہو جائیں گی. بالکل نہیں. ایسا نہ ہو کہ نفل کی ادائیگی کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی لالچ فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے. فرض کی ادائیگی میں کیا بن جائے؟ روڑا بن جائے، رکاوٹ بن جائے. کچھ چیزیں خاص طور پر عورتوں پر فرض اور واجب ہیں اور کچھ چیزیں نفل ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ نفلی روزہ یا نفلی نمازیں یا قرآن کی تلاوت سے آپ کے واجب کی ادائیگی میں کمی ہو. نفلی روزہ رکھنے کے لیے، یہاں تک کہ عرفہ کا روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کیا ہے؟ شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. اور کوئی شوہر کی بیوی اس سے نفلی روزے رکھنے کی اجازت مانگتا ہے تو شوہر کو چاہیے وہ اجازت دے دے. شوہر کو چاہیے وہ اجازت دے دے. پورے مہینہ کا روزہ نہیں. ایسے نفلی نماز پڑھنے کی کوئی عورت اجازت مانگ رہی ہے تو ایک عورت ہے کہ وہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک مسلسل پڑھنا چاہتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے، چاہے دے اجازت، چاہے کچھ ٹائم کے لیے اجازت دے، لیکن اجازت لے لینی چاہیے. تو زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں آپ لوگ پڑھیں. تیسرا عمل جو اس دنوں میں خاص طور پہ کرنا چاہیے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اللہ کا ذکر اور اذکار کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. تو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تکبیر پکارنی چاہیے. مرد لوگ راستوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، عورتیں اپنے گھروں میں، اور اگر گھر میں غیر محرم ہے تو اتنی بلند آواز سے نہ پکاریں جو بلند آواز غیر محرم کے کانوں تک ٹکرائیں گی. ہاں، تو گھر میں اندر تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ. ان دنوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل کر، مارکیٹوں میں نکل کر، گھروں میں، مسجدوں میں زور زور سے تکبیر پکارتے تھے، یہاں تک کہ ان کی تکبیر سے بازار گونج اٹھتی تھی. آج ہماری بازار کس سے گونجتی ہے؟ گانے سے، میوزک سے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزوں سے. لہذا زیادہ سے زیادہ تکبیر پکارنا چاہیے. اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے. خاص طور پہ ان دنوں کے اندر بہنوں کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی، ایک تو دنیا کا سب سے افضل عمل ہے، دوسری بات قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تیسری بات سب سے مبارک کلام ہے، چوتھی بات ہدایت کا ذریعہ اور جسمانی شفا کا سادھن ہے، پانچویں بات قرآن کی تلاوت میں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، چھٹی بات قرآن کی تلاوت کرنے والے کو روز قیامت کہا جائے گا تو جس طرح دنیا میں تلاوت کرتا تھا ویسے کرتا جا اور جنت میں چڑھتا چلا جا. تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تیری تلاوت رکے گی. قرآن کو تلاوت بھی ثواب اور اس کو غور فکر سے سمجھنا یہ بھی باعث ثواب، اس پر ایمان لانا بھی ثواب، اس پر عمل کرنا بھی ثواب، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب. تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے. ہاں، اس میں بھی ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت لے لیں، یا شوہر جس وقت سو جائے، آپ کی ضرورت اس کو نہ ہو، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو اس وقت، لیکن قرآن کی تلاوت کریں. ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بیٹیاں جنہیں قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا، بڑی منت اور سماجت کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ اے میرے بہنوں، موقع ہے، وقت ہے، آپ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھو.
قرآن پڑھنا سیکھو، اپنی بچیوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا سکھاؤ۔ الحمدللہ آپ کے لوگوں کے گھر کے سامنے مرکز الخیر موجود ہے، چھوٹی بچیوں کے لیے بھی ہے، بڑی عورتوں کے لیے بھی ہے، اور کئی بار اعلان کر چکا ہوں کہ آپ جب چاہو ٹائم متعین کر کے میرے گھر پہ آ کر کے میری بچیوں کی امی سے قرآن کی تلاوت سیکھ سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں سیکھے تو جتنی صورتیں یاد ہیں بار بار ان کی تلاوت کیا کرو، تو ان 10 دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت ٹھان لو بہنی بہنوں، عزم کر لو کہ ان 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز ایک قرآن ہم ختم کریں گے، اور اگر کوشش کریں تو کر سکتے ہیں روزانہ 3 پارہ تلاوت کریں۔ اب 3 پارہ کیسے تلاوت کریں گے؟ فجر کے بعد 1 پارہ تلاوت کر لیا، عصر کے بعد 1 پارہ تلاوت کر لیا، عشاء کے بعد 1 پارہ تلاوت کر لیا، یا ہر نماز کے بعد تقسیم کر لیں اور قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ دنیا کا سب سے افضل دن ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر میری بہنوں کنجوسیوں کو چھوڑو، بخیلیوں کو چھوڑو، دنیا کی لالچ کو چھوڑو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، چاہے 1 ہی روپیہ صحیح، چاہے 2 ہی روپیہ صحیح، ہر عمل کرو میری بہنوں، چاہے 50 ہی روپیہ صحیح، 1 روپے سے کوئی غریب نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، اگر آپ آج کے دن 1,00,000 روپیہ صدقہ کریں اور ذی الحجہ کے مہینے میں شروع کے 10 دن میں 1 روپیہ اخلاص نیت کے ساتھ کریں، کیونکہ 1 ہی روپیہ آپ صدقہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، وہ 1 روپیہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا گیا صدقہ جتنا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اتنا کسی دوسرے دن کا کیا گیا صدقہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور صدقہ یہ بہت خیر کا ذریعہ ہے، صدقہ کے ذریعے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقہ و خیرات سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور صدقہ رب سے قریب کرتا ہے، صدقہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمان عورتوں، اے مومنہ عورتوں، اے مسلمان مردوں، اے مومن مردوں، انفقوا مما رزقناکم، تم لوگ خرچ کرو جو میں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا جو ریال، جو روپیہ، جو ڈالر، جو سکہ، جو اناج، جو غلہ تم نے بنایا ہے، تم نے پیدا کیا، اس میں سے نہیں، مما رزقناکم، جو میں نے تم کو دیا۔ آپ کے گھر میں چاول ہے، آپ کے گھر میں دال ہے، آپ کے گھر میں آٹا ہے، آپ کے گھر میں پانی ہے، آپ کے گھر میں روپے اور پیسے ہیں، جو بھی طاقت رکھیں اخلاص کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر صدقہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے، اے مومن مردوں، اے مومنہ عورتوں، جو تم کو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس دن کے آنے سے پہلے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن خرید و فروخت تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی نفع بخش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، والکافرون هم الظالمون، اور کافی لوگ ہی ظالم۔ تو میری بہنوں اس کے اندر صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر اور بیواؤں پر، یتیموں پر۔ آپ پتہ تو لگاؤ، آپ جس سماج کے اندر ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو کولر کی ضرورت ہوگی، جن کو پنکھوں کی ضرورت ہوگی، جن کو ایک بلب کی ضرورت ہوگی، جن کو 1 کلو آٹے کی ضرورت ہوگی، آدھا کلو چاول کی ضرورت ہوگی، 1 پاؤ دال کی ضرورت ہوگی، 1 روپے کی ضرورت ہوگی۔ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے یہ آپ جو کچھ خرچ کرو گے اس کو اللہ کے ہاں پورا کا پورا پاؤ گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو، آپ کے نیکیوں کو بڑھائے گا اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ میری بہنوں، ان چند چیزوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور جان لو استغفار کرنے والا رب کا قریبی ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر
اپنے ماں باپ کے ساتھ طاقت کے حساب سے حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو. جس طرح ایک مرد پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ایسے ایک عورت کے اوپر ہے. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ فون پہ بات کرو اور ہدیہ اور تحفہ دو، ان کی دلجوئی کرو اور ان کو کچھ ہدیہ اور تحفہ جس شکل میں دے سکتے ہو دو. اور اگر آپ کی اماں اور آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، منومن مٹی کے اندر پہنچ گئے، تو ان کے نام سے بھی صدقہ خیرات کرو. ان کے لیے صدقہ نہیں کر سکتے ہو، ان کے لیے دعائیں کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر رشتوں اور ناتوں کو جوڑے رکھو، سلام کلام بند نہ کرو. ہاں اگر رشتہ اور نات ایسا رشتہ اور ایسا ناتا جس کے جوڑنے میں دینی نقصان ہے یا اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے یا دنیاوی بہت بڑا خسارہ ہے، تو سلام کلام مقابلہ ہونے پر، سامنا ہونے پر نہیں بند ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کا معاملہ اچھا کرو. اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر سلام کو پھیلاؤ. آپ بہنیں کہہ سکتی ہیں کہ مولانا یہ تو عورتوں کا درس ہے، عورتیں کیسے سلام پھیلائیں گی؟ آپ کی بیٹی گھر میں ہے نا، ایک دیوار سے دوسری دیوار میں اوٹ میں ہو جائے، جب ملاقات کرو السلام علیکم. آپ کی بہنیں مسلمان عورتیں جو ملیں السلام علیکم اور ان سے مصافحہ بھی کرو. آپ کا کوئی محرم ملا سلام کرو، اور وہ محرم ہے تو اس سے مصافحہ کرو. تو سلام کو پھیلاؤ. اور ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر میری بہنوں، میرا چیخنا ایسے رائنگا نہ چلا جائے. کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، خاص طور پر جو نیک لوگوں کھانا کھلاؤ. چائے ہی صحیح، ایک سیب ہی صحیح، ایک کیلا ہی صحیح جو آپ طاقت رکھ سکتی ہو، کیونکہ یہ 10 دن دنیا کے سب سے افضل دن ہیں. ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ جانتے ہیں کہ کسی کے درمیان ناچاکی ہے، مخالفت ہے، تو صلح مصالحت کرو. ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. سارے مردوں کو چاہیے بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روک لیں. یہ طاقت کے حساب سے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے. شریعت کے مطابق بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. میری بہنوں، یہ جو درس رکھا گیا ہے بھلائی کی رہنمائی کرنے کے لیے، برائی سے آگاہ کرنے کے لیے، جمعہ کا جو خطبہ دیا جاتا ہے بھلائی سے کی رہنمائی کرنے کے لیے، برائی سے آگاہ کرنے کے لیے، یا جو دینی کیسٹیں بھیجی جاتی ہیں واٹس ایپ پر، گروپوں پر جو تقریریں بھیجی جاتی ہیں، صرف مقصد بھلائی کا کی رہنمائی کرنا اور برائی سے روکنا. ان ساری چیزوں میں ہمارا یوگدان ہونا چاہیے، ہماری قربانی ہونی چاہیے. اللہ کے فضل سے اللہ اس گھر کو اور آپ سب کے گھر کو ہر طرح کا خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. روزانہ آپ کے واٹس ایپ پر کچھ تقریریں جاتی ہیں، کچھ دعائیں جاتی ہیں، سنو بھی، اسے فارورڈ کرو. بہرحال بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اپنے گھر کے اندر بھی ہونا چاہے، دوست احباب کے اندر ہونا چاہے، پاس پڑوس کے اندر ہونا چاہے. ان لوگوں کی باتوں کو دھیان میں نہ رکھو جو بھلائی کا حکم دینے سے اور برائی سے روکنے میں روڑا بن رہے ہیں اور وہ رکاوٹ بن رہے ہیں. اپنے شوہروں سے اجازت لے کر ضرور درس میں آیا کرو، ضرور قرآن پڑھنے آیا کرو، ضرور خطبہ جمعہ میں آتی رہو بہنوں. کر لو نیکیوں کا موسم. یہ زندگی کے حالات میں خاص طور پر افضل دنوں کے اندر جو نیکیاں کرنا چاہتے ہو کرو. میرے بہنوں، ان 10 دنوں کے اندر میں عام بات کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. خاص طور پر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور پڑوسیوں کو بھی چاہیے کہ جیسے میں آپ کا پڑوسی ہوں آپ میرے پڑوسی ہیں. ہے بات کی نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ خالی رام زیر لے جانتے ہیں، دے نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دینے کی طاقت ہے، اچھی بات بول تو سکتے ہو، بیجا غیبت سے پڑوسی کو محفوظ رکھ سکتے ہو، بیجا تکلیف پہنچانے سے پڑوسی کو محفوظ رکھ سکتے ہو، تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر مہمان نوازی کرو
کوئی بھی مہمان آ جائے، اپنا باپ ہو یا اپنا بھائی ہو یا اپنا کوئی نند آ گئی یا اپنی کوئی بھاوج آ گئی یا کوئی سمدھن آ گئی، مہمان نوازی کرو ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر، بلکہ مہمان بلا کر کے مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہمارے بچوں کے دل میں شوق پیدا ہو اور اپنی طاقت کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو۔ آج ہمارے سماج کے اندر راستے صاف نہیں ہوتے، کوڑے کرکٹ ڈال لیے جاتے ہیں، پاخانہ پیشاب ڈال دیے جاتے ہیں، جو بڑے گناہوں میں سے۔ بہرحال ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر مسجدوں کی صفائی کرو اور راستوں سے تکلیف دے ہٹاؤ۔ اب آپ کہو گی مسجد کہاں پائیں؟ مرکز الخیر ہے، آپ جمعہ پڑھنے جاتی ہیں، نیچے باقاعدہ آپ لوگوں کے لیے ہے یا بچوں کی تعلیم کے لیے؟ کیا کبھی ہم نے اس میں جھاڑو لگایا؟ کیا کبھی ہم نے ٹپائی اس کی ترتیب میں کر دی؟ کیا ہم نے اس کا کارپیٹ کبھی ترتیب؟ تو ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر مسجدوں کی صفائی کرو، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرو۔ شوہر کو چاہیے، یہ میرا پیغام اپنے شوہروں تک پہنچا دیں گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ اپنی بیوی پر اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے میں دل کو کشادہ رکھے۔ بڑی اچھی بات کہی میں نے کہ نہیں کہی؟ لیکن ایک بات اور یاد رہے، فضول خرچی سے بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہے؟ شیطان کا بھائی۔ آپ کے پاس 10 جوڑا کپڑا ہے، شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہے یا ہے بھی تو اتنی گنجائش نہیں، بقرعید میں کپڑا تو میرے لیے ہونا ہی ہونا ہے، بات کی نہیں ہے؟ شوہر بیچارہ کہ گھر میں بڑی بڑی بچیاں بڑے بڑے بچے ہیں، کچھ ماحول نہ بگڑے، لے آؤ بھائی، ذرا اس کا مزاج دیکھو، کہیں اس کے اوپر شاق تو نہیں گزر رہا ہے، کہیں اس کے بجٹ میں ہو سکتا ہے شوہر کے اوپر کوئی کام ایسا ہو جو فرض اور واجب ہو، تو بہرحال بیجا مطالبات نہ کرو، فضول کرو۔ تو شوہروں کو چاہیے، گھر کے مردوں کو چاہیے، ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی شوہر لوگ اپنی بیوی پر اور مائیں اور شوہر یہ اپنے بچوں پر کشادگی پیدا کریں، انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، انہیں دیں، لے بٹیا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں تو صدقہ کر دے، لے بیٹا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، لے بیوی محترمہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، یا افطاری کرا دے، یا کچھ اپنا کھا پی لے، کچھ اپنا پہن لے جو شریعت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے میری بہنوں، ان مہینوں کے اندر خاص طور پر، ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر یتیموں کی پرورش کرنی چاہیے۔ یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ بلوغت سے پہلے جس کا باپ مر گیا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کپڑے دو اگر ان کے پاس کپڑے نہیں، عیدی دو اور 1 دن پہلے دے دو اگر ان کے پاس نہیں، تو یتیموں کا خیال کرو۔ اسی طریقے سے بیماروں کی بیمار پرسی کرنا چاہیے۔ لوگ بھائی بہنوں اور دوسرے مسلمان مردوں کو پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے عورتوں کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور توحید والے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ میری بہنوں، ایک آسان عبادت ان 10 دنوں کے اندر بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو؟ درود بھیجو، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایک بار درود بھیجنے سے کیا ملتی؟ 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 بلائیں دور ہوتی ہیں، 10 رتبہ بلند ہوتا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو فرض اور واجب اس کی ادائیگی، کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کو بیجا تکلیف نہ پہنچاؤ، بیجا، میں نے کیا کہا ہے؟ بیجا۔ اب ایک بچی کی انگلی کٹ گئی، ماں پٹی باندھ رہی تو بچی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پٹی نہیں باندھے گی، باندھنا ضرور ہے، بیجا تک۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جائز چیزوں میں بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ جیسے خاص طور پر جو ٹیچر لوگ ہوتی ہیں، چاہے وہ عربی پڑھا ہو چاہے انگلش، بچوں کو بنانے کے لیے، بچوں کو سنوارنے کے لیے، ان کو نکھارنے کے لیے ڈانٹنا پڑتا کہ نہیں ڈانٹنا پڑتا ہے؟ ضرورت پر ہلکی مار مارنا پڑتا کہ نہیں؟ یہ تکلیف پہنچانا نہیں، وہ تو ٹیچر کے من کی بات اور اس کے دل کے اندر کیا ارمان اور ارادہ ہے۔ تو مسلمانوں کو کیا ہے
تکلیف پہنچانے سے بچو اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. اور باپ کے دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ بھی رشتے ناطے جوڑے رکھو. اگر آپ جانتے ہو کہ آپ کے ابو کا فلاں دوست تھا یا ہے، یا فلاں ہماری امی کی فلاں سہیلی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھے بتاؤ. ٹھیک ہے آپ نہیں دے پاتی، کچھ ہدیہ تحفہ نہیں دے پاتی، دعوت نہیں لے پاتی، فون نہیں کر پاتی، ان کے لیے کیا کرو؟ کیا کرو؟ دعا کرو. ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. اور پیچھے سارے مسلمانوں کے لیے جن کا نام معلوم ہے نام کے ساتھ، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے بغیر نام، سارے مسلمانوں کو ان کے پیچھے دعائیں کرو. میری بہنوں اگر امانتیں ہیں تو اسے ادا کر دو. خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو. ہر حرام کام سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. کامل وضو کرو. اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرو. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھو. اور مسجد جانے کی اجازت ہو شوہر کی طرف سے تو مسجد جانے کی کوشش کرو. اور نماز سنن رواتب وغیرہ کی پابندی کرو. اور اسی طریقے سے عید کی نماز چونکہ 10 ذی الحجہ کو ہے، عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرو. عید کی نماز میں وقت پر آنے کی کوشش کرو. اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار سے تر رکھو، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد. اور حلال کمائیاں کرنے کی کوشش کرو. مسلمانوں کے دلوں میں خوشیاں، مسرتیں اور شادمانی داخل کرنے کی کوشش کرو. کمزوروں کے ساتھ شفقت و محبت کرو. اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ بھلائی کا حکم دو اور خیر کی رہنمائی کرو. اپنے سینوں کی حفاظت کرو. اپنے سینوں کی حفاظت کرو. غیبت سے، چغلخوری سے، کینہ کپٹ سے، حسد سے اور چھل سے اپنے سینوں کی حفاظت کرو. میری بہنوں ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو. اچھا سلیقہ سکھاؤ. اچھا کھانا بنا سیکھو. دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا چاہے وہ سیکھو. اگر غصے پر بچیاں آئیں تو ان کے غصے کو کم کرو. نافرمان بچیاں آئیں تو ان کی نافرمانی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اور مسلمان عورتوں کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا کام کرو. اور اس کے علاوہ جو بھی عمل آپ کے سمجھ میں آئے، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، وہ سارے عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر اپنا مقرب بندہ بنا لے اور ہر وہ عقیدہ، عمل اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوگا. اور ہر شر و فساد اور فتنہ اور گناہ، معصیت اور نافرمانی سے محفوظ رکھ جس میں تیری ناراضگی ہے. اور ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر ثابت قدم رکھ، استقامت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ طاقت دے اور خاتمہ بالخیر کر. ارذل عمر سے بچا، اچانک موت سے بچا، غربت سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا، محتاجی سے بچا، جہالت سے بچا، جہالت کے کام کرنے سے بچا اور ہر گناہ سے محفوظ رکھ اور خاتمہ بالخیر کر. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ویسے بات چونکہ آخری اثر آنے والا اس لیے میں نے بات لمبی کر دیا اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے واٹس ایپ پر پہنچ بھی جائے گا.